کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھی۔ بعض لوگ حلوے کا معنی کرتے، ایک شیخ القرآن نے حلوے کا معنی کیا کشمش سے میوہ، بالکل غلط، 100% غلط۔ اور بعض کہتے کہ حلوے کا معنی ہے میٹھی چیز، یہ بھی غلط ہے۔ میٹھے کو حلو کہتے ہیں، حلوہ نہیں کہتے ہیں۔ حلوہ تو حلوہ ہی ہے معروف۔ جیسے آپ شہد کا ترجمہ اصل کا کر لے فانٹے سے، آئس کریم سے، تو یہ کوئی تفسیر ہے کیا؟ یہ تو تحریف ہے۔ اصل ایک معروف چیز ہے، دنیا کے اندر ملتی ہے اپنی خاصیات اور پورے تمام دلاویزیوں کے ساتھ۔ کھانے کے بعد شیرین چیز طبی اصول کے مطابق بھی کھانے کے لیے مفید ہے، اور کھانے حقیقت میں دو ہوتے ہیں، سالن اور کوئی شیرین چیز۔ اس سے زیادہ کھانے نہیں ہے، وہ تو پریشانی ہے۔ وہاں پورا دسترخوان سجا ہوا ہے، اب پریشان ہے ایک آدمی کہ میں کون سا کھاؤں، ہاں انتخاب نہیں کر سکتا ہے۔ کھانا نقد ہو یعنی بے تکلف ہو اور سادہ سا کھانا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیر تک اور ہمیشہ لوگوں کو کھلاتے رہو گے۔ ایک آدمی نے ہماری دعوت کی اور پھر مہینوں قرضہ نہیں اتر رہا تھا، یہ کوئی دعوت ہے؟ جھگڑا چل پڑا واقع ہے، یہ تو دعوت نہیں، یہ تو قیامت ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کھانے میں نزاع جو ہے طعام کو فاسد کر دیتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا کہ وہ جب بھی کھانا کھاتا تو کہتا تھا ہائے نانی شیراز، ہائے نانی شیراز، ہائے شیراز کا کتنا اچھا کھانا ہے، نان۔ تو ہم جیسے کھانوں کا ایک شوقین جو تھا، اس نے کہا چلو یہ شیراز بھی جانا چاہیے کہ کھانا تو دیکھے۔ شیراز چلا گیا جو شیخ سعدی کا شہر ہے، اور ایک شخص نے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں نانی شیراز کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھلے سے، بہت اچھا۔ بس اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور دیوار کے ساتھ سایہ بنا ہوا تھا، ایک چوکی لا کے رکھی کہ اس پہ بیٹھو، دوسری چوکی لا کے آگے رکھی اور اس پر اتنا بڑا طباخ لے آیا، سالن کا بھرا ہوا رکھا، اور بڑے بڑے نان 8-10 اس کے آگے رکھے، ٹھنڈے پانی کا مٹکا لا کے رکھا، اس کے ہاتھ دھلائے، کہا بسم اللہ، کہا کہ نانی شیراز کی نانی شیراز است، یہی تو شیراز کا نام ہے۔ کہا اچھا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ یہ گاؤں کے شروع میں غریب لوگ ہوں گے، بیچ میں چلا گیا، بالکل ڈیفنس سوسائٹی چلا گیا، وہاں کسی بڑی کوٹھی کو دیکھا جس کے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے، اور یہ وہ، ان کو کہا کہ میں بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں نانی شیراز کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اندر قالین بچھا ہوا تھا، کہا کہ آپ تشریف رکھیں، اور وہ اندر گیا، گرم گرم سالن ایک بڑے برتن میں اور روٹیاں لے آیا، اور ٹھنڈی لسی اس کے آگے رکھی، کہا بسم اللہ، کہا کہ نانی شیراز کھانے آئے ہو؟ کہا ای نانی شیراز است۔ ایک اور جگہ 3-4 جگہ کھانا کھا کے بس اسی طرح بغیر دیر لگائے اور جلدی اور چٹپٹ واپس آیا بڑے غصے میں کہ خواہ مجھے شیراز کا چکر لگوایا۔ جب کھانا کھایا گیا وہ آدمی دوبارہ کہنے لگا ہائے نانی شیراز۔ نے کہا چپ، آئندہ نانی شیراز کا نام لیا، میں دیکھ کے آیا ہوں، کھا کے آیا ہوں۔ کہا کیا کھا کے آیا؟ کہا بس اس طرح میں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھو، اور چوکی لایا اور یہ کیا اور کھانا لا کے۔ اس نے کہا یا عبد البطن، ہو پیٹ کے پتر، یہی تو رونا روتا ہوں، یہاں جب کوئی دعوت کرتے ہیں تو ایسے جیسے اس کے ہاں ختان ہو رہا ہے، پورے گھر سر قلم ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے ان کی۔ دعوت تو ایسی ہو کہ جس میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اور صدمہ نہ ہو۔ اور دعوت نام کس چیز کا ہے؟ گھر میں سالن پکواؤ، گھر میں روٹی پکاؤ۔ کل ہی دیکھ رہا تھا
ابن قتیبہ دینوری نے عیون الاخبار میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بازار کی روٹیاں نہیں کھاؤ نہ لوگوں کو کھلاؤ، غربت آ جائے گی، اور گھر آئے دن کے نہیں بدلا کرو ورنہ سکون برباد ہو جائے۔ یہ 1500 کا کھانا پکا لیتے ہیں اور گھر میں 10 چپاتی نہیں بنا سکتے، بازار کی روٹیاں تھوڑی دیر بعد ربڑ بن جاتی ہے، اس کو کھینچتے رہو۔ ایک بوڑھے آدمی منہ میں ڈالا، میں نے کہا کیا ہو رہا؟ یہ نا نگل نہیں رہی، کیا کروں؟ میں نے کہا دعوت ہے، دعوت اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں ربڑ کھلایا جاتا ہے۔ وہ دنیا کی کم جگہ ہیں جیسے پشاور شہر کہ بازار کی روٹی گھر سے بہتر ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کہ وہاں بخارا والے جو روٹی بناتے ہیں دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔ عام کائنات کے اندر دعوت کی روح ختم ہو گئی جب روٹی بازار سے منگوائی، اور منگوانی پڑے گی جب وہ 50 60 100 200 آدمیوں کو اکٹھے بلا دیں، اس کے لیے تو پورے تندور لگانا پڑے گا۔ قرآن شریف زندگی کے پورے آداب بتاتے ہیں۔ اور کھانا کس طرح کھائے؟ الطعام مع الاحباب خیر من الطعام مع الاہل والطعام مع الاہل خیر من الطعام وحدانا شرح عین العلم وزین الحلم۔ دوستوں میں بیٹھ کر کھانا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھانے سے بہتر ہے، اور گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا علیحدہ اپنے طور پہ کھانا کھانے سے بہتر ہے۔ نانا باشد کے بایارا بخوری خاک بر آنا کے تنہا می خوری۔ فرمایا لذیذ کھانا وہ ہے جو اپنے محبوبوں کے ساتھ کھائے، اس کھانے پر لعنت ہو جس کو آپ علیحدہ کھائیں اور بخیل کنجوس کی طرح کنڈی لگا کے اندر بیٹھ جائے۔ جاہز کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سارا دن بھوکا رہتا تھا کہ ہو سکتے ہے کوئی کھانا کھلائے، جب رات گزرنے لگتی اور گرتا تھا تو دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے لیے من و سلوا بھیجا ہے۔ وہ من و سلوا نہیں ہے ٹھنڈے چھاؤں میں بیٹھے ہو پنکھوں کے نیچے اللہ کے گھر میں قرآن سن رہے ہو، 12:30 بجے جب چھٹی ہو جاتی ہے کھانا تیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تیار کھانا بغیر کسی کلفت کے، بغیر آگ جلائے، بغیر برتن دھوئے، بغیر چولہے پر جائے، بغیر بازار سے کچھ خریدے، اللہ رب العالمین نے دین کی برکت سے کس قدر سہولتیں اور نعمتیں عطا فرمائی۔ سارا جہان اس فکر میں رہتا ہے کہ علماء و طلباء کا احترام ہو جائے، ان کو آرام و راحت پہنچے، یہ ہمارے دین کے معازم ہیں۔ تو شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر۔